ہمارے درمیان مدافع تشیع پاکستان ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں، بہت سارے چینلز پر، بہت سارے مقامات پر مذہب تشیع کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور پروردگار عالم ان کی اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں جملہ کمیونٹی کی طرف سے، محمدی ویلفیئر ایسوسی ایشن کی طرف سے، اور دعوت دوں گا مولانا امین شہیدی صاحب قبلہ کو کہ آئیں اپنے بیانات سے ہمیں مستفید فرمائیں، اور مومنین اگر تھوڑا سا قریب تشریف لائیں بر محمد و آل محمد صلوات۔ جزاکم اللہ۔ ممبر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات بر محمد والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مجلس کو، عزاداری کو، ذکر اہل البیت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جب تک ہم جیتے ہیں اہل البیت کے سائے میں جینا، اور مرتے ہوئے انہی کے سائے میں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انہی کی یاد اور انہی کے اہداف کے ساتھ موت کو گلے لگانا نصیب فرمائے۔ چونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں روح عزاداری اور روح کربلا کے حوالے سے آج کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو اس لیے چاہوں گا کہ اس مختصر وقت میں جو بعض اہم ترین نکات میرے پیش نظر ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ آپ سب مل کر اپنے قلوب کو، اپنے اذہان کو اور اس فضا کو محمد و آل محمد پر درود اور وعجل فرجہم کے ذریعے سے مزید نورانی کیجئے، اونچی آواز سے صلوات بھیجئے۔ عزیزان گرامی، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آپ سب کو یاد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو عبودیت اور بندگی کے لیے خلق فرمایا ہے۔ یہ عبودیت اور بندگی اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہی موجودات اور مخلوقات کو پستیوں سے بلندیوں کی طرف لے کر جانے کے لیے ہے، اور انہی انسانوں کے اندر موجود استعداد، پوٹینشل،
اور قوت کو جلا بخش کر انہیں روشنی عطا کر کے انہیں ذرے سے آفتاب بنانے کے لیے ہے. یعنی خود ان کے اندر جو کمال ہے اس کمال سے اس انسان کو آشنا کر کے شعور دے کر اس کو ایک حقیر ذرے سے کائنات کی اہم ترین مخلوق میں تبدیل کرنے کے لیے ہے. ورنہ عبودیت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے ساری مخلوقات مل کر اس کی مخالفت کریں یا ساری مخلوقات مل کر اس کے سامنے سربسجود ہوں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ جو عبودیت ہے، یہ جو بندگی ہے، یہ جو عبادات ہیں جو انسان کو اس کمال تک پہنچانے کے لیے ہے، ان میں دو تین ایسی خصوصیات ہیں جن کی طرف توجہ سے انسان پر معرفت کے نئے دروازے کھلتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، کوئی بھی عبادت ہو، تو وہ عبادت اس کو اوپر کی طرف لے کر جانے کے لیے ہے. مثلا نماز بھی اس کو کمال تک لے جانے کے لیے ہے، روزہ بھی اس کو کمال تک لے جانے کے لیے ہے، حج بھی اس کی باطن کی تطہیر کے لیے ہے، باقی عبادات بھی اسی طرح سے، حتیٰ جہاد بھی، حتیٰ خمس بھی، حتیٰ صیام اور بھوکا رہنا اللہ کی بارگاہ میں، یہ عمل بھی، تمام عبادت. لیکن اس میں ایک کمزوری بھی ہے انہی عبادات کی. وہ کیا ہے؟ ہم جیسے ضعیف النفس لوگ عام طور پر ہم اس ضعف نفس اور ضعف قوت ارادی کا شکار رہتے ہیں. یہ کمزور لوگ ہیں. جب تھوڑی سی کوئی نیکی کرتے ہیں، تھوڑی سی کوئی عبادت انجام دیتے ہیں، کوئی چھوٹا سا کام کر دیتے ہیں، تو بھولنے لگتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا کام کیا ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارے اندر ایک غرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ ہم خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، اور سمجھنے کی بنیاد ہماری وہی عبادت ہوتی ہے. جو شخص زیادہ نمازیں پڑھتا ہے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز فیل کرتا ہے کہ بھئی میں تو بہت زیادہ نمازی ہوں، باقی لوگ نہیں. جو صف اول میں بیٹھتا ہے سمجھتا ہے میں باقیوں سے زیادہ نیک ہوں، اس لیے کہ باقیوں سے جلدی میں مسجد میں آتا ہوں اور پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہوں. جو کسی مسجد امام بارگاہ سینٹر میں 2 پیسے زیادہ دے، وہ دوسروں کی نسبت خود کو 1 فٹ زیادہ اونچا محسوس کرنے لگتا ہے. بھئی میں نے زیادہ مدد دیا اس لیے میں کچھ ہوں. جس کو 2 مسئولیتیں اور ذمہ داریاں مل جائیں کسی بھی دینی حوالے سے، کمزور ہے نا. وہ جو اندر کی کمزوری ہے وہ ہمارے رویوں میں جھلکنے لگتی ہے. تو وہ عبادت تھی، جو کام ہم کر رہے تھے وہ کام عبادی کام تھا. ہماری نماز عبادت تھی، روزہ ہمارا عبادت کا عمل تھا، حج عبادت کا عمل تھا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے ناموں کے ساتھ ٹائٹلز ہوتے ہیں. بھئی فلان صاحب، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ الحاج ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ زائر حسین ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ فرض کریں عزادار ہیں. پاکستان میں تو اس ٹائٹل سے بہت زیادہ استفادہ ہوتا ہے، معروف عزادار. یہ سارے ٹائٹلز کس لیے؟ تاکہ خود کو دوسروں سے ہم ممتاز کر سکیں. عبادت انسان کے اندر کی منیت کو توڑنے کے لیے تھی، اس کو بڑھانے کے لیے نہیں تھی. عبادت انسان کو مٹانے کے لیے تھی، اپنے آپ کو پھل پھلا کر دوسروں کی نسبت بڑا سمجھنے اور دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے نہیں تھی. لیکن وہی عبادت کس چیز کا باعث بنی؟ انسان کے اللہ سے دور ہونے کا، رسول اللہ سے دور ہونے کا، اپنی فطرت سے دور ہونے کا. وہ جو عبادت کا ہدف تھا، وہ ہدف کیا تھا؟ کہ انسان کمال کی طرف جائے. لیکن وہی عبادت اس کے زوال کا سبب بنی. اس کی وجہ عبادت نہیں ہے، اس کی وجہ اس شخص کے اندر موجود وہ ضعف اور کمزوری ہے کہ اس عبادت کے نتیجے میں جو ٹوٹنے کا عمل شروع ہونا چاہیے تھا اس کی بجائے پھولنے کا عمل شروع ہو گیا، کمزوری کی وجہ سے. یہ عبادات میں بالعموم مشکلات موجود ہیں، بالعموم.
اس لیے ابلیس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں یہ 6000 سال کی عبادت نے اس کو توڑنے کی بجائے اس کو پھلایا، اور اس کے نتیجے میں جب اللہ نے اطاعت کا حکم دیا تو سر اٹھا کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں، میں نے انسان کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ تو یہ عبادت میں موجود بعض ایسے پہلو ہیں جو انسان کو اللہ سے جوڑنے کی بجائے، اللہ کی بارگاہ میں عاجز بنانے کی بجائے، اللہ کی بارگاہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان اپنے آپ کو مٹانے کی بجائے ان کے سامنے خود کو فرعون بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب انسان بہت سارے نشے انسان کرتا ہے۔ علم خود، میں چونکہ ایک طالب علم ہوں اس لیے یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ علم خود جہاں ایک کمال کا ذریعہ ہے وہیں پر بدترین نشہ ہے۔ بعض اوقات علم کا نشہ انسان کو فرعون کا باپ بنا دیتا ہے۔ علم کا نشہ، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بھئی میں اس کائنات میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، اور دوسروں کو اپنے قدموں تلے روندنے پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ بعض اوقات شراب کا نشہ ہوتا ہے، بعض اوقات افیون اور چرس کا نشہ ہوتا ہے، بعض اوقات علم کا نشہ ہوتا ہے، بعض اوقات حتیٰ تقویٰ کا نشہ ہوتا ہے۔ تقویٰ کا نشہ یعنی میں دوسروں سے برتر ہوں اس لیے کہ میں آدھی رات میں اٹھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں۔ تمہاری نماز تمہارے لیے ہے، وہ نماز تو تمہیں عاجز بنانے کے لیے تھی، اللہ کی بارگاہ میں یوں پھلانے کے لیے نہیں تھی، یوں تمہیں غرور اور عجب میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں تھی۔ لیکن وہی عبادت نشے کا سبب بنی۔ تو نشہ صرف شراب اور شباب میں نہیں ہے، بلکہ نشہ جو ہے علم میں بھی ہے، نشہ شہرت میں بھی ہے، نشہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا بھی ہوتا ہے، نشہ بعض اوقات خود قرآن کا حافظ بننے میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو عبادات ہیں، یہ عبادات اگر انسان اندر سے کمزور ہو تو اس کو اوپر لے جانے کی بجائے نیچے لے جانے کا سبب ہے۔ اب یہ جو سبب ہے، اس سبب کو کیسے دور کیا جائے، اس خصوصیت کو کیسے توڑا جائے، کیسے اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتیں، مشکلات، آزمائشیں رکھی۔ آزمائش کے مقابلے میں صبر خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ مشکلات کے مقابلے میں صبر خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ بیماری آزمائش ہے، فقر آزمائش ہے، بے روزگاری آزمائش ہے، کسی دشمن کا خوف آزمائش ہے، کسی کی طرف سے ہونے والا ظلم اور انسان کے اندر اس ظلم کے مقابلے میں جو کمزوری ہوتی ہے یہ آزمائش ہے۔ اب ان آزمائشات کا بھی انسان پر اثر ہے، جو یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس اثر اور اس اثر میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ وہ جو عبادتیں تھیں وہ بعض اوقات انسان کے اندر کی کمزوری کی وجہ سے اس کو غرور اور عجب میں مبتلا کرتی ہیں۔ یہ جو آزمائشات ہیں یہ انسان کو اندر سے توڑتی ہیں، اور اس ٹوٹنے کے نتیجے میں انسان اپنے رب کے بہت زیادہ قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ آزمائشات ہیں، مشکلات ہیں، لیکن یہی مشکلات انسان کو اللہ کے قریب تر پہنچا دیتی ہیں۔ انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو صحت مند جب ہوتا ہے تو اس وقت وہ خدا کو بھول جاتا ہے، لیکن جب وہ کسی اہم بیماری میں مبتلا ہو جائے، کسی ایسی آزمائش میں جو اس کے لیے دردآور ہو، تو اس بیماری کے نتیجے میں اس کے اندر ایک عجز، ایک انکساری، ایک ایسی کیفیت جس میں اندر سے وہ ٹوٹ رہا ہے، وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ نتیجتاً وہ اٹھتے بیٹھتے یا اللہ، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے دوسروں سے کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، جبکہ دعا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن وہ جو شخص عبادات کر رہا تھا وہ یہ کام نہیں کرتا۔ یہ جو بیمار ہے، یہ جو بیماری میں مبتلا ہوا، یہ ضرور یہ کام کرتا ہے۔ کیوں؟ اندر سے ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی ایسی مشکل میں مبتلا ہو جائے، فقر آئے، تنگ دستی آئے، بے روزگاری آئے، تو رات دن مصلی میں ہوگا، رات دن دوسروں سے پوچھے گا کوئی ذکر بتائیں، کوئی آیت بتائیں، کوئی ایسا کام بتائیں جس سے میں اس آزمائش سے نکلوں۔ اور وہ جو آیت، ذکر اور کام ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں خدا کے قریب تر پہنچ سکوں۔ تو یہ جو مصیبت ہے، یہ جو مشکلات ہیں، ان مشکلات نے اس کو خدا کے قریب پہنچایا، دور نہیں کیا۔
تو اس کا مطلب ہے ان عبادات میں جو کمی رہتی ہے اس کمی کو بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشات کو دنیا میں اس کی زندگی کا حصہ بنا. جب یہ آزمائشات بڑھتی ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب تر پہنچتا ہے. اس لیے احادیث میں یہ ہے کہ البلاء للولاء، جن کے اندر اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت موجود ہو، ان کو خود کو تیار کرنا چاہیے بلاؤں کے لیے اور مصیبتوں کے لیے. کیوں؟ یہ مصیبتیں اور یہ بلائیں ان افراد کو اسی ولایت کے سائے میں پروان چڑھنے اور ان کے اندر موجود پوٹینشل کو زیادہ سے زیادہ شولور کر کے، تقویت دے کر، بڑھا کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. جب آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو عزاداری سید الشہداء کو اب اس دائرے میں آپ دیکھیں. عزاداری سید الشہداء ان ہستیوں کے لیے ایک آزمائش ہے جن کی آزمائش کے اس میدان سے مکمل کامیابی کے ساتھ نکلنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا دروازہ رحمت کا کھولا ہے. آزمائش ہوئی ہے حسین ابن علی کی، آزمائش ہوئی ہے اصحاب حسینی کی، لیکن قرآن اس حوالے سے ایک عجیب نقطہ بیان کرتا ہے جس کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کافی میں چوتھی جلد میں غالباً مصائب اور بلا کے باب میں اپنی ایک حدیث میں بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اس آزمائش میں ڈالنے کے نتیجے میں وہ نیک بندے تو فلاح پا جاتے ہیں، لیکن ان نیک بندوں کی وجہ سے آزمائش میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، باقی لوگ نہیں. لیکن ان کی اس آزمائش کی وجہ سے اللہ ایک پوری امت کو نجات کا راستہ دکھا دیتا ہے. ایک پوری امت کو آزمائش میں وہ پڑتے ہیں، نجات پوری قوم اور پوری امت کو ملتی ہے. اس کی مثال بیان فرمائی. مثال حضرت یوسف ہے. سورہ یوسف میں دیکھ لیں، باقی جگہوں میں دیکھ لیں قرآن کریم میں. حضرت یوسف بچپنے میں اپنے والد سے جدا ہوتے ہیں، کنویں میں پھینک دیے جاتے ہیں. قاتلانہ حملہ ہے وہ، باقاعدہ ان کے موت کا پورا سامان ہے. پھر اس تنہائی میں، اس بچپنے میں جس نفسیاتی کیفیت سے وہ گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر غلام بن جاتے ہیں. نبی کے بیٹے ہیں لیکن ان آزمائشات سے گزرتے ہیں. ان آزمائشات سے گزرنے کے بعد جب وہ غلام بنتے ہیں تو ایک عرصہ اسی غلامی میں نبی کے فرزند دوسروں کی خدمت پر مامور ہیں. ایک عرصہ اس طرح سے گزر جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ مصر میں عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پر اور طرح کی ابتلاعات، اور طرح کی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ ایک ایسی آزمائش سے گزرتے ہیں جس سے بہت کم لوگ کامیابی سے نکل سکتے ہیں. اس آزمائش سے نکلنے کے لیے ان کو 7 سال تک جیل جانا پڑتا ہے، جیل کی سختیوں کو بھگتنا پڑتا ہے. اگر حضرت یوسف جیسے عظیم ترین نبی کی زندگی کے 20 سال مسلسل آزمائش میں گزرتے ہیں تو ان 20 سالوں کی مسلسل آزمائشات کے نتیجے میں جو اس کا صلہ اور پھل سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے نجا بہی امتن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو نجات عطا فرمائی. ایک پوری قوم کو. وہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے والد ان کے فراق میں آنسو بہا بہا کر اپنی آنکھیں کھو دیتے ہیں، نابینا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی قمیض کے ذریعے سے ان کے والد کو بینائی مل جاتی ہے. یہ اسی آزمائش میں کامیابی کا نتیجہ ہے. اسی طرح سے ان کے وہ بھائی جنہوں نے ایک نبی پر قاتلانہ حملہ کیا، ان کی موت کے تمام اسباب مہیا کیے اور عملاً جہنمی ہو گئے، لیکن ان کی بارگاہ میں آ کر توبہ کے نتیجے میں دوبارہ جہنم سے نجات پائی اور جنتی ہو گئے.
اور اسی طرح سے پھر مصر پر جو قحط آئی، جس طرح کی مشکلات کا مصریوں کو سامنا کرنا پڑا، گندم ناپید، کھانا ناپید، سال تک، کئی سالوں تک آپ کے پاس راشن نہیں، لیکن اسی عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کی ان آزمائشات کے نتیجے میں پوری قوم مصر کو، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی سلطنت ہے، اس پوری سلطنت کے باسیوں کو ان آزمائشات سے نکلنے کا موقع ملا، لیکن باعث کون بنا؟ یوسف نبی، حضرت یوسف۔ آزمائش سے یوسف گزرے، لیکن نجات پوری قوم کو ملی۔ اگر آپ ان آیات اور روایات کی روشنی میں اللہ کی سنتوں کو دیکھیں تو کربلا اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جس کے نتیجے میں اگرچہ حسین ابن علی علیہ السلام ایک آزمائش سے گزرے، اگرچہ حسین ابن علی علیہ السلام امتحان سے گزرے، سخت ترین حالات سے گزرے، لیکن ان کا مقام تو محفوظ، لیکن ان کی وجہ سے تا قیام قیامت آنے والی حقیقی امت محمدی کو نجات کا دروازہ بھی مل گیا اور اللہ تک پہنچنے کا پلیٹ فارم بھی مہیا ہوا۔ اور اس پلیٹ فارم کا نام ہے محرم اور عزاداری، یعنی عزاداری سید الشہداء رحمت خدا کے دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں پر توجہات کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ ہے، انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس درد سے ابا عبداللہ الحسین گزرے، جس کرب سے اہل البیت گزرے، اس کرب کو جب ایک انسان محسوس کر کے چند قطرے آنسو کے بہاتا ہے تو یہ آنسو صرف آنسو نہیں ہوتے، بلکہ اس درد میں شریک ہونے کا اعلان ہے۔ روح اس درد میں شریک ہو جاتی ہے، وجود اس درد میں شریک ہو جاتا ہے، آپ کی پوری ہستی اس درد میں شریک ہوتی ہے۔ اس شرکت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آنسوؤں کو اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کا سبب بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو رحمت دو عالم بنا کر بھیجا، تو وہ جو رحمت دو عالم کا تسلسل ہے وہ امیر المؤمنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوتے ہوئے، امام حسن سے ہوتے ہوئے کربلا میں امام حسین تک پہنچا، اور امام حسین کے بارے میں ہماری احادیث کہتی ہیں کہ حسین وہ دروازہ ہے جس کو ائمہ اہل البیت نے باب رحمت اللہ الواسعہ کہا، یعنی اللہ کی اس وسیع ترین رحمت کا سب سے بڑا دروازہ حسین ابن علی، اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا دروازہ حسین ابن علی۔ حسین ابن علی کے سائے میں جب انسان جاتا ہے، حسین ابن علی کا ذکر جب انسان کرتا ہے، تو یہ ذکر صرف ایک ذکر نہیں ہے، چونکہ روح ہے، عزاداری پر بات ہو رہی ہے، روح ہے، محرم پر بات ہو رہی ہے، اس لیے میں یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ صرف یہ ذہن میں رکھیں، ایک قراردادی چیز نہیں ہے کہ آپ نے سال کے 10 دن مقرر کر لیے کہ ان 10 دنوں میں ہم نے عزاداری کرنی ہے۔ مثلا فرض کریں اس وقت انٹرنیشنلی بعض دنوں کو مخصوص کر دیا جاتا ہے، باپ کا عالمی دن، ماں کا عالمی دن، یا بچوں کا عالمی دن، انسان معین کرتے ہیں۔ وہ عالمی دن فرض کریں 1 جنوری کی بجائے اگر 6 جولائی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر فرض کریں کرسمس کا دن ہے 25 دسمبر، حضرت عیسیٰ کے لیے آپ چھٹی مناتے ہیں فرض کریں، تو اگر اس دن کی جگہ 20 دسمبر یا 30 دسمبر کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن محرم ایسا نہیں ہے، محرم اور ان ایام میں بڑا فرق ہے۔ محرم عالم تکوین کا حصہ ہے، عالم تکوین کا، اور اس کا تعلق ارادہ خدا سے ہے اور سنت الہیہ سے ہے، لیکن جو چیز آپ مقرر کرتے ہیں وہ آپ کی تشریع ہے، یعنی آپ نے اس کو بنایا ہے، اس کا ضروری نہیں ہے کہ کوئی تعلق حقائق عالم سے ہو۔
یہاں سے آپ جاتے ہیں, کسی اشارے پہ اگر آپ نہیں رکتے تو آپ کو جرمانہ آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے ایک دفعہ $100 آئے, ہو سکتا ہے $500 آئے, چونکہ وہ انسانوں کا کریٹ کردہ قانون ہے. لیکن محرم عالم تکوین ہے, اور عالم تکوین کا تعلق حقائق عالم سے ہے. حقائق عالم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کیفیت سے کائنات کا ذرہ ذرہ اس موقع پر گزرتا ہے جس موقع پر محرم کے واقعات رونما ہوئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اگر آپ نہیں ہے تو پھر باقی ایام میں وہ خصوصیت ہے ہی نہیں. کسی اور دن آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. کرنا بھی چاہیں آپ کر لیں گے, لیکن وہ جو اثر ہے وہ کبھی بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے. 10 محرم اسی 10 محرم ہی کو ہوگا جب چاند کے مطابق محرم کی 10 تاریخ آئے گی. آپ اس کو 11 یا 9 میں نہیں کر سکتے, آپ اس کو کسی اور مہینے میں نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس کا تعلق عالم تکوین سے ہے. عالم تکوین کا کیا مطلب ہے؟ عالم تکوین کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام ہستی کو چلانے کے لیے جو سلسلہ مقرر کیا ہے وہ اللہ کی ولایت سے شروع ہوتا ہے اور ولی کی ولایت پر جا کر تکمیل اور کامل ہوتا ہے. ولی یعنی ہر زمانے کا وہ انسان جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور حجت ہے اس دور کی تمام تر مخلوقات کی ہدایت کے لیے, اور اللہ اور بندوں کے درمیان, اللہ اور مخلوق کے درمیان فیض پہنچانے کا ذریعہ. یہ قراردادی نہیں ہے, کسی قانون کے تحت نہیں ہے کہ میں قانون بناؤں اور اس کے تحت یہ ہو جائے. جیسے شب قدر ہے, اگر میں شب قدر فرض کریں 23 کی جگہ 1 شعبان کو منانا شروع کر دوں تو وہ جو خصوصیت شب قدر کی ہے وہ مجھے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. ایک دن پہلے یا ایک دن بعد حاصل نہیں ہو سکتی, وہ اسی رات میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق عالم تکوین سے ہے. تو حجت خدا کا ان حقائق کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ جو حجت خدا ہستی ہے جس کو آپ ولی زماں کہتے ہیں, خود اللہ کی ولایت سے مشتق ہے. نہیں, اللہ ولی ہے, رسول ولی ہیں, رسول کے بعد وہ ہستی جس کا تعین رسول نے کیا اور اللہ کے حکم سے کیا, اور رسول کے بعد اس کی ولایت ہے. اب وہ ولایت اس کی زندگی تک ہے, اس کے بعد بھی ہے, لیکن اس کے بعد جس زندہ ولی کا تعین ہوگا اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا. امیر المومنین, بعد میں امام حسن, بعد میں امام حسین, بعد میں ہوتے ہوتے امام زمان تک. یہ جو ولی کا تصور مکتب اہل البیت میں ہے, اس ولی کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم محرم کے ساتھ اس کے تعلق کو سمجھ سکیں کہ محرم کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. غور کیجئے گا اس بات پر کہ جب ہم کہتے ہیں کہ غدیر میں ولی کی ولایت کا اعلان ہوا تو وہ ہم ایک پہلو بیان کرتے ہیں. وہ پہلو کیا ہے؟ تشریعی, کہ نبی کے بعد, نبی کریم کی رحلت کے بعد جو اس ریاست کا حاکم ہوگا وہ ولی ہوگا. یہ ولی یا یہ ولایت تشریعی ہے. لیکن اس عالم امکان میں یعنی اللہ کی خلقت میں جو ولایت اللہ کے بعد یا اللہ کے ساتھ اس کے ولی تک منتقل ہوتی ہے, اس کا اس عالم تشریع کی ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کو آپ ولی مانے یا نہ مانے, وہ جو تکوینی ولایت ہے وہ اس کو حاصل ہے. اس لیے اگر کوئی شخص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو نبی کے بعد ولی اور خلیفہ اور خلیفہ بلا فضل مانے یا نہ مانے, لیکن اس عالم کے نظام کے چلنے میں جو رول ولی کا ہے وہ رول علی ابن ابی طالب سے کوئی نہیں چھین سکتا. وہ ان کو حاصل ہے, وہ موجود ہے. اور علی کے بعد فرزندان علی, یہاں تک کہ آج کے دور میں امام عصر. یہ جو رول ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس کائنات کے ہر ذرے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے ہر پل,
ہر آن، ہر ساعت، گھڑی کے سوئی کو آپ دیکھ لیں، جو ایک ایک لمحہ آپ کا گزرتا ہے، ہر لمحہ نئی زندگی لے کر آتا ہے. ہماری اپنی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے. یعنی ہماری اپنی زندگی کی دھڑکنیں انہی آنات اور انہی لمحات کے مجموعے کا نام ہے. ہمارے دل کی دھڑکن ہو، ہمارے رگوں کی دھڑکنیں ہوں، ہمارے رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہو، یا ہماری آنکھیں ہوں، ہمارے کان ہوں، یہ جو حیات سے متعلق چیزیں ہیں، ہر پل اس موجود کو، اس مخلوق کو جو اللہ کی طرف سے ہر پل عطا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ زندہ ہے. اور اگر ایک پل کے لیے آمد کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو وہ موجود ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہ جو ہر پل آمد ہے، یہ کس کے ذریعے سے ہے؟ ولی خدا کے ذریعے سے. یعنی عالم تشیع میں، تشیع کی آئیڈیالوجی میں ولی کا جو رول ہے وہ یہ ہے. لہذا جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، یا قرآن کریم میں فرض کریں سورہ قدر کو پڑھتے ہیں، تو سورہ قدر میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اگر آپ یہ پڑھیں تو آپ طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سورہ قدر جو ہے وہ لیلۃ القدر کی، یہ قرآن کریم کی فضیلت کے لیے ہے. انا انزلناہ، چونکہ ابتدا جو ہے قرآن کریم کے نزول سے ہوتا ہے اس کا، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رات میں قرآن کریم کو اتارا. تو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی فضیلت سے اس سورت کا تعلق ہے گہرا. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی عظمت اس لیے نہیں ہے کہ اس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اس لیے نہیں ہے. اس رات کی عظمت کچھ اور ہے. اس عظمت کی وجہ سے اللہ نے اس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا. اب آپ غور کریں انہی آیات پر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. وما ادراک، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب اس کے بعد کا حصہ دیکھیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس ایک آیت کے اندر تمام حقائق چھپے ہوئے ہیں، اسی ایک آیت کے اندر، کہ یہ وہ رات ہے جب تمام ملائکہ، تمام فرشتے اللہ کے حکم سے مخلوقات سے متعلق تمام امور لے کر من کل امر نازل ہوتے ہیں زمین پر. یہ کون سے فرشتے ہیں؟ یہ بے حصر بے حساب فرشتے ہیں. چونکہ روایات میں ہمارے ہاں موجود ہے کہ جب ایک قطرے بارش کا قطرہ نازل ہوتا ہے تو وہ ایک فرشتہ لے کر آتا ہے. لہذا ہر وہ چیز جو مخلوق تک پہنچ رہی ہے وہ فرشتے لے کر آ رہے ہیں. لہذا یہ جو فرشتوں کا نزول ہے، فرشتوں کا نزول کچھ خاص فرشتے نہیں ہیں، محدود فرشتے نہیں ہیں. کھرب فرشتے جن کی تعداد کو آپ محدود نہیں کر سکتے. ملائکہ اور روح، ان تمام فرشتوں کا سربراہ بھی ان کے ساتھ ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فرشتے اترتے ہیں شب قدر میں اترتے ہیں، یہ کہاں پر اترتے ہیں؟ فرشتے مجرد مخلوق ہیں. وہ جب اتریں گے تو ان کو ظرف چاہیے جہاں پر وہ اتریں، اس ظرف کا انہی فرشتوں کی طرح سے پاک ہونا ضروری ہے. جن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر یہ فرشتے لے کر نازل ہوں. نبی کے دور میں نبی کا قلب مبارک ہے جس پر یہ فرشتے اترتے ہیں. تو نبی کے بعد کہاں پر اترتے ہیں؟ ولی کے قلب مبارک پر. اب وہ ولایت کا سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو امام زمان تک پہنچتا ہے. تو امام زمان کو ہماری روایات میں اس لیے قلب عالم امکان کہا گیا ہے. قلب عالم امکان یعنی ولی اس عالم کے قلب کا نام ہے، اس عالم کے دل کا نام ہے. اس عالم کے دل کو ہم ولی خدا کہتے ہیں. وہ ولی نہیں جو ہمارے معاشرے میں ہر گلی کوچے میں ہر پہاڑ کی چوٹی پہ ایک وہ مقبرہ بنا کے اور دکان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نہیں. وہ ولی جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان، صرف انسان نہیں،
اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان اللہ کا فیض مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس ولی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ولی وہ ہستی ہے جو اس عالم کا قلب ہے۔ ان کا تعلق محرم سے کیا ہے؟ چونکہ بحث محرم کی ہو رہی ہے، محرم سے کیا ہے؟ محرم سے یہ ہے، آپ نے لوح محفوظ سنا ہے؟ لوح محفوظ کا کیا مطلب ہے؟ ایک لوح جس میں تمام حقائق محفوظ ہیں۔ آج آپ کی فزکس کی دنیا بھی یہ بات ثابت کرتی ہے، اور ہمارا علم فلسفہ بھی یہ بات ثابت کرتا ہے، اور ہماری احادیث بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کائنات میں جو بھی حرکت ہوتی ہے وہ ثبت ہو جاتی ہے، زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ عمل انجام پانے کے بعد ختم نہیں ہوتا، وہ موجود ہے۔ کہاں؟ لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ یعنی سی ڈی دوسرے لفظوں میں۔ آج کے دور میں آپ کوئی چیز اگر ریکارڈ کرنا چاہیں، محفوظ کرنا چاہیں، تو آپ یا یو ایس بی میں رکھتے ہیں یا سی ڈی میں رکھتے ہیں۔ سی ڈی جب آپ ڈالتے ہیں تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو وہ ایک لوح یعنی ایک تصور کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر حقائق عالم سارے کے سارے نقش ہیں اور محفوظ ہیں۔ وہ جو جگہ جس کو اللہ نے قرآن میں اور احادیث میں نبی کریم نے لوح کہا اور اس لوح کو محفوظ کہا، اس کو دیکھنے کے لیے وہ آنکھ چاہیے جو بابصیرت ہو اور اس عالم مادہ سے ماورا ہو، اور وہ وہی قلب عالم امکان کی نگاہ ہے جس کو ہم ولی خدا کہتے ہیں۔ وہ جو ولی خدا ہے اس کے سامنے عالم کے یہ تمام حقائق کفے دست کی طرح سے ہیں، آپ کے ہاتھ کی ہتھیلے کی طرح سے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، روز جمعہ، کل جمعہ ہے نا، کل صبح جب آپ زیارت پڑھیں گے تو دعا کے ساتھ جو جمعے کی دعا ہے اس کے ساتھ جو دعا پڑھیں گے، زیارت پڑھیں گے، وہ زیارت کس کی ہے؟ امام زمان علیہ السلام کی۔ امام زمان کی زیارت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ۔ السلام علیک، سلام ہو آپ پر، یا عین اللہ، اے اللہ کی آنکھ، فی خلقہ، اس کی خلقت پر۔ خلقت کا مطلب کیا؟ انسان ہے۔ انسان خلقت کا ایک جز ہے۔ کیا جنات ہیں؟ جنات خلقت کا ایک جز ہیں۔ ملائکہ ہیں، ملائکہ خلقت کا ایک جز ہے۔ یعنی کل خلقت پر اللہ کی آنکھ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ ولی، وہ ہستی ہے جس کی نگاہوں کے سامنے یہ سارے کا سارا عالم یوں موجود ہے جیسے آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ وہ ہستی، اب اس ہستی کے سامنے جب یکم محرم کی تاریخ آتی ہے تو کربلا کی وہ ساری کاروائی، وہ سارا واقعہ، وہ سارے کا سارا ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اب وہ جو دھواں اٹھتا ہے وہ قلب عالم امکان کو محزون کرتا ہے۔ وہ جو آگ لگتی ہے وہ اس ہستی کے قلب مبارک کو محزون کرتی ہے۔ اس ہستی کا دل محزون اور درد سے بھر جاتا ہے۔ جب یہ دل درد سے بھر جاتا ہے، یہ دل متاثر ہوتا ہے، یہ دل محزون ہوتا ہے، تو اس حزن کے نتیجے میں ہر وہ شخص یا ہر وہ موجود جو اس ولی سے جڑا ہوا ہے، اگر وہ جڑا ہوا ہے تو اس میں بھی یہ حزن منتقل ہوگا۔ توجہ ہے کہ اگر اس قلب عالم امکان کے سامنے لوح محفوظ میں محرم اور عاشورہ اپنی تمام تر حقیقتوں، دردوں اور تکالیف کے ساتھ رونما ہو، تو اس وقت آپ دعائے ندمہ میں پڑھ لیں، دعائے القمہ میں پڑھ لیں، بعض دیگر زیارتوں میں پڑھ لیں۔ ان زیارتوں میں اس طرح کے جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ امام زمان کی نگاہ جب یکم محرم کے چاند پر پڑتی ہے تو چاند بھی انہی مخلوقات میں سے ہے، صفحہ کھلتا ہے، لوح محفوظ پر جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہ جب کربلا کے واقعے پر پڑتی ہے تو کربلا کا واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ ان کے دل کو محزون کرتا ہے۔ یہ دل ولی محزون ہوتا ہے تو اس دل سے جو بھی جڑا ہوا ہے، یعنی جو دوسرے لفظوں میں شعوری طور پر اس ولایت کے اندر داخل ہے،
اس تک یہ حزن اور یہ درد پہنچتا ہے. اس لیے یکم محرم کی چاند کے نظر آتے ہی ہر وہ انسان جس کے اندر ولایت علی اور آل علی ہو اپنے اندر تکلیف اور درد محسوس کرتا ہے. آپ پڑھتے ہیں نا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. شیعہ کی تعریف کی ہے امیر المؤمنین نے, اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی منقول احادیث ہیں, اور امیر المؤمنین سے بھی. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کوفہ میں خطبے میں مصروف تھے. تو اچانک سامنے دیکھا ایک جوان صفوں میں بیٹھا ہوا اچانک گرا, بے ہوش ہو گیا. اس کو اٹھا کر لے گئے. امام نماز سے فارغ ہوئے, دریافت کیا اس کو کیا ہوا تھا. کہا گیا کہ وہ بیمار تھا, غشی تاری ہو گئی, اس کو گھر لے گئے. اٹھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے گئے اس کے گھر, بیٹھے, اس کا حال احوال پوچھا. اس نے جواب دیا. کہا تو پھر جب بیمار تھے تو آئے کیوں؟ کہا کہ میں کافی دنوں سے بیمار تھا, لیکن آج تھوڑی سی طبیعت سنبھل گئی تھی تو مجھ سے یہ تحمل نہیں ہو سکا کہ میں اپنے امام سے اتنے دن دور رہوں. اس لیے درد کے باوجود میں نے سوچا میری طبیعت بہل گئی ہے تو میں ایک دفعہ ضرور آؤں. لہٰذا میں آیا تھا, لیکن درد کی کثرت کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا اور گر گیا. وہاں پر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے, امیر المؤمنین نے, اس جوان کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ جڑا ہوتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. بدن کا جڑنا نہیں ہے, یہ اس روح کا جڑنا ہے. فرمایا ہمارے ساتھ جو جڑا ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے, جو ہمارے ساتھ جڑا ہوگا وہ ہمارا ہوگا. شیعہ یعنی ہمارا پیروکار, مسلک کی بات نہیں ہو رہی, جو ہمارا پیروکار ہے. جو ہمارا پیروکار ہے وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, ہماری ولایت کے اندر ہے, اور جو ان شرائط پر پورا اترتا ہے ان کی ایک خاص خصوصیت ہے. وہ کیا ہے؟ پوری حدیث سنا دیتا ہوں. فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء محبتنا. ہمارے پیروکار, ہمارے پیچھے چلنے والے, ہم سے جڑے ہوئے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا ہے. خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء محبتنا. جب ان کی مٹی, ان کے گارے کی خمیر, مٹی کا خمیر بنایا جا رہا تھا اور اس کو پانی کی ضرورت تھی, تو اللہ نے ہماری محبت, ہماری ولایت, ہماری مودت کا پانی اس میں ملایا ہے. لہذا اس سے جو انسان اللہ نے خلق کیے ہیں وہ ہمارے پیروکار اور ہمارے شیعہ کہلاتے ہیں. وَعُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا. اور اس کے بعد فرمایا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. یہ جب کبھی ہمارے اندر خوشی کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ ہماری اس خوشی سے چونکہ متصل ہیں اس لیے وہ خوشی ان کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے. اور ویحزنون بحزننا, اور جب ہمارے اندر حزن اور درد کی کیفیت ہو تو وہ بھی اس حزن اور درد کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. تو عاشوراء حزن اہل البیت کا دن ہے, محرم حزن اہل البیت کا مہینہ ہے. جب علی اور آل علی امام زمان ولی خدا اس حزن میں مبتلا ہوں تو پھر جو بھی ان ہستیوں کی ولایت کے اندر داخل ہوگا اس کے اندر یہ حزن پیدا ہوگا اور یقیناً پیدا ہوگا. لیکن ولایت جتنی قوی ہوگی حزن بھی اتنا قوی ہوگا. جتنا وہ شخص ولی کے قریب تر ہوگا, مشابہ تر ہوگا, فاصلے کم سے کم تر ہوں گے, اتنا وہ درد اور وہ کمالات بھی اس کے اندر اسی حساب سے اجاگر ہوں گے. جتنا دور ہوگا اتنا اس کا اثر بھی کم ہوگا. صلوات جیبت محمد و آل محمد. اس لیے عزاداری سید الشہداء کو اس معنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عزاداری ایک رسم نہیں ہے, ایک کلچر نہیں ہے. کلچر اور تہذیب لوگ بناتے ہیں, اس کا تعلق عالم تکوین سے ہے, اور عالم تکوین کی طرف متوجہ ہمیں اہل البیت نے فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ
کربلا کے اس واقعے کے بعد اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام نے عزاداری سید الشہداء کے انعقاد پر جتنا زور دیا ہے کسی چیز پر اتنا زور نہیں دیا. جتنی تاکید کی خود بھی برپا کیا اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائی کہ یہ کام ضرور کرو. اس لیے آپ روایات میں پڑھتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جب لوگ آتے تھے تو وہاں پر منقبتیں پڑھتے، شعر کہتے، عزا کا ماحول ہوتا، ذکر مصائب ہوتے، اہل البیت کا تذکرہ ہوتا، مظلومیت کا تذکرہ ہوتا، تو خود ائمہ جوتوں کی جگہ بیٹھتے اور پڑھنے والوں کی خوب خدمت کرتے، جو آتے ان کو تشویق دلاتے. اس لیے اگر عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے وارد ہونے والی روایات کو آپ دیکھیں تو وہ روایات کسی اور مقام پر آپ کو نظر نہیں آتی اتنی زیادہ. کیوں؟ اس کا تعلق عالم تکوین سے ہے، خلقت انسان سے ہے، انسان کی روح سے ہے. روح انسان کو کمال تک پہنچانے کا بہترین اور سیف رستہ ہے، اور یہ وہ رستہ ہے جو انسان کو اندر سے پاک کرتا ہے. ابھی آپ نے علامہ طباطبائی کی تفسیر کے حوالے سے مختصر چند جملے سنے. یہاں پر علامہ طباطبائی فرمایا کرتے تھے کہ توبہ کی دو راہیں ہیں. ایک یہ کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے. دوسرا رستہ یہ ہے کہ ابا عبداللہ الحسین پر گریہ کرے. یہ جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر انسان گریہ کرتا ہے، یہ گریہ اس گریے کی نسبت ایک لحاظ سے مختلف ہے. وہ کیا؟ اس گریے میں گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن اس گریے میں ان گناہوں کی جڑیں سوکھ جاتی ہیں. یعنی جب انسان امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتا ہے تو یہ گریہ اندر سے ایک پاکیزگی لے کر آتی ہے. ایک پاکیزگی، ایک ایسی نورانیت جو انسان کو گناہ اور خطا سے دور اور الرجک کرنے میں بہت زیادہ معاون اور ممد ہے، بہت زیادہ مددگار ہے. لہٰذا جس کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اس کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشک اس کو تحفے میں عطا کیے ہیں، کیونکہ یہ اشک انسان کی مرضی سے نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے ذرا رو کر دکھا دیں مجھے. رونے کی نقالی ضرور کر سکتے ہیں لیکن رو نہیں سکتے. آپ شاید آنسو بھی بہا لیں لیکن جن آنسو کے پیچھے درد ہے وہ آنسو کبھی بھی نہیں بہتے اگر اس درد کے بغیر ہو. اس آنسو کے لیے جو امام حسین علیہ السلام پر گریے کے نتیجے میں انسان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، اس کے لیے اندر کی ایک نورانیت اور اندر کی ایک معرفت وہ ہونی چاہیے. اور جب انسان ان آنسوؤں کے ذریعے سے ان بارگاہوں میں خراج تحسین پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان ہستیوں سے جوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اندر موجود گناہ کے اس منشا اور جڑ کو ختم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پاکیزہ ہو کر باہر نکلتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ عزاداری سید الشہداء انسان ساز مکتب ہے. انسان ساز مکتب. عزاداری سید الشہداء تطہیر باطن کا ذریعہ ہے. عزاداری سید الشہداء کردار سازی کا ذریعہ ہے. عزاداری سید الشہداء اس لیے انسان کو دنیا کی آلائشات سے، دنیا کی طلب سے اور دنیا کے حوالے سے مختلف یہ جو نشے ہیں ان نشوں سے آزادی دلانے کا سبب ہے. یہ جو بھی پہلے میں نے عرض کیا کہ کبھی شہرت کا نشہ، کبھی عہدے کا نشہ، کبھی سیٹ کا نشہ، کبھی علم کا نشہ، کبھی کسی اور چیز کا نشہ، ان تمام نشوں سے آزادی دلانے کا جو ذریعہ ہے وہ حقیقی عزاداری ہے جو انسان کو اندر سے پاک کر دیتی ہے. اندر سے پاکیزگی. اور یہ اندر کی پاکیزگی جب انسان کے اندر پیدا ہو تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے. اس کا اوپر ارتقاء کے لیے جو سفر ہے وہ انتہائی آسان ہو جاتا ہے. انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان حسین ابن علی سے لیا لیکن مصیبتیں ہماری ختم کر دی، رستہ ہمارے لیے کھول دیا. نعمتوں کا رستہ بھی، نجات کا رستہ بھی. اور وہ نعمتیں جس کی کوئی تعداد، جس کا کوئی محدود دائرہ نہیں ہے،
ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں اس عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری اور اس عشق اور مودت کے آنسوں میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ ابھی آپ اربعین پر جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، باقی جگہوں میں جاتے ہیں، میں آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کا واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ واقعہ استاد شہید مطہری کی کتابوں میں پڑھا، میں نے یہ واقعہ آیت اللہ سید مصطفیٰ موسوی تھے آیت اللہ بروجردی کے شاگرد اور ہمارے استاد ہمارے زمانے میں، تو ان سے میں نے یہ سنا، انہوں نے کہا خود میرے سامنے یہ پیش آیا۔ واقعہ کیا ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی قم کے سب سے بڑے مرجع اس زمانے میں، جن کی قبر مطہر جو ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے سرہانے کی طرف باہر مسجد اعظم کے دروازے پر، کہنے لگے ان کی آنکھیں خراب ہوئی، ڈاکٹروں سے علاج کروایا، ٹھیک نہیں ہوئی۔ جب ٹھیک نہیں ہوئی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے، احتیاط کریں، آنکھوں کو استعمال نہ کریں، تو ایک دن کہنے لگے ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا، اب میرے پاس جو رستہ ہے وہ ایک ہی ہے اور وہاں سے مجھے شفا مل جائے گی۔ 9 محرم اور 10 محرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم میں تشریف لائے، وہ ایوان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جو عزادار آتے تھے وہاں پر، آپ کو پتا ہے عزادار اپنے جسم پہ مٹی مل کے، غم کی صورت بنا کے، گرد و خاک سروں پر اڑاتے ہوئے اس طرح سے داخل ہوتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ کھڑے ہو گئے، جب یہ عزادار گزر گئے تو ان کے جسموں سے گرنے والی زمین کی مٹی اٹھائی اور اپنی آنکھوں سے وہیں پر ملی۔ اس کے بعد جب تک زندہ رہے ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جب تک زندہ رہے۔ کیوں؟ وہ عزادار کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں تھے، لیکن چونکہ ان کی وہ کیفیت ایسی ہے جس میں وہ ولی زماں سے جڑے ہوئے ہیں، لہذا جب انسان ولی زماں سے جڑتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے عشق میں سرمست ہوتا ہے تو اس گناہگار انسان کے عمل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ ابھی آپ عراق میں دیکھ لیں، یہ جو آپ مشی پر جاتے ہیں، میں نے چونکہ خود تجربہ کیا ہے، میری اپنی ہمشیرہ، ان کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر نے جو ہے کہہ دیا بھئی آپ گھر میں بھی قالین کے اوپر اور اس کے اوپر جو ہے چپل پہن کے چلیں، ننگے پیر نہ چلیں، چونکہ ڈسٹ جو ہے آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ وہ جا رہی تھی، اس سے کہا بھئی وہاں پر تو اتنی مٹی ہے، کیسے جاؤ گی؟ کہا کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ وہ گئی، 15 دن گزار کے آئی، نہ صرف یہ کہ جس کو ڈاکٹر نے گھر کی قالین پر چلنے سے منع کیا ہے، اس پورے گرد و خاک میں نہ صرف یہ کہ اس کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی، آئی تو ٹھیک تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ بڑی باتیں نہیں آئیں، یہ بڑی معمولی باتیں ہیں، یہ بڑی باتیں نہیں آئیں۔ میں صرف چونکہ ہم محسوسات کی دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے جب بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہم جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر آپ حقیقت دیکھیں تو اس عالم کے باطن میں جو عزا ہے، اس عزا کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ اس عالم کے باطن میں ہمارے استاد تھے، فقہ اور اصول پڑھاتے تھے، بڑے ہی پائے کے استاد تھے، وفات پا گئے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا، میں نے ان سے سنا، کہنے لگے عاشور کا دن تھا، میں گیا حرم میں حضرت معصومہ کے، وہاں پر زیارات پڑھی، دعائیں کی، فارغ ہوا، دل چاہا کہ میں ذرا جاؤں شیخان کے قبرستان میں۔ حرم سے جب آپ نکلتے ہیں میدان آستانہ کی طرف تو سامنے ایک بازار ہے، ارد گرد دکانیں ہیں، درمیان میں قبور ہیں۔ ان قبور میں بڑے بڑے اولیاء کے قبور ہیں، بڑے بڑے اولیاء کے، اور عام طور پر ہمارے بڑے بڑے لوگ خاموشی کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں، چونکہ ان اولیاء کے قبور کی تاثیر ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں پر چلا گیا، وہاں پر میں نے دیکھا سامنے کوئی بیٹھا ہوا، پیچھے سے میں نے دیکھا لگا کوئی جاننے والا ہے، قریب پہنچا دیکھا علامہ طباطبائی تھے، کیونکہ ابھی علامہ طباطبائی کی بات ہوئی اس لیے میں نے کہا تبرکن 2-4 باتیں اور کر دوں۔ علامہ طباطبائی تشریف فرماتے ہیں، قبلہ رخ کچھ پڑھ رہے تھے، کافی دیر میں بیٹھا رہا، پیچھے میں بھی کچھ نہ کچھ تسبیح پڑھتا رہا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے میری طرف مڑ کر پیچھے دیکھا، چونکہ میں ان کا شاگرد تھا، میری طرف دیکھ کے کہا فلانی
کیا تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ اب مجھے بتائیں، کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ عاشور کا دن تھا؟ تو وہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے سوچا کہ یہ ظاہر ہے اس دن کی عظمت اور اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ سوال کر رہے ہیں، یہ نہیں پوچھ رہے 10 محرم ہے یا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ خود بتائیے آج کون سا دن ہے۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے زمین پر ہاتھ رکھی، کچھ مٹی اور سنگریزے اٹھا کے میرے سامنے یوں ہاتھ کھولا، مٹھی کھولی، تو میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں سارا خون تھا، سارا خون۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج کائنات کا ذرہ ذرہ خون میں مبتلا ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ باطن عالم ہے، باطن عالم۔ اس باطن عالم کو ولی دیکھتا ہے، عام آدمی نہیں دیکھتا۔ اور جب ولی دیکھتا ہے تو اس ولی سے متصل انسان ولی کے دل پر جو گزر رہی ہوتی ہے اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے محرم کو کئی حوالوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اس کا یہ معنوی پہلو ہے، باقی پہلو جو اجتماعی وہ اپنی جگہ، اس پر ظاہر ہے گھنٹوں مجالس ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ابتدا اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے ابتدا میں کہ اس کا اس عالم میں، اس کے باطن میں کیا رول ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ جو عزاداری ہے یہ ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اکسیر ہے، ہر مرض اور ہر بیماری کی دوا، ہر مشکل کی دوا۔ اس لیے نجف اشرف میں بھی، قم میں بھی بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے مجتہدین عزاداری سید الشہداء میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے عرفاء، آیت اللہ قاضی طباطبائی کا نام آپ نے سنا ہے، اپنے گھر مجلس کرتے تھے، محدود لوگ ہوتے تھے، لیکن وہ جو محدود لوگ ہوتے تھے خود دروازے پہ کھڑے ہوتے، جب یہ لوگ اندر داخل ہوتے تو جاتے تھے ان شرکائے مجلس کے جوتے اٹھاتے، صاف کرتے۔ کون جو آیت اللہ قاضی کو جانتا ہے اس کے لیے یہ باعث تعجب ہے، جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا۔ آیت اللہ قاضی اپنے زمانے کے بہت بڑی ہستی، عالم مانا کی بہت بڑی ہستی، لیکن عزاداران سید الشہداء اور شرکائے مجلس کے جوتے وہ صاف کرتے اور دروازے میں بیٹھ جاتے۔ اس لیے لکھا ہے، بعض بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے، آیت اللہ مصباح جیسے لوگوں نے، کہ آیت اللہ خوئی جب آتے، چونکہ وہ بھی ان کے شاگرد تھے بعض چیزوں میں، تو وہ پھر اپنے جوتے اٹھا کے بغل میں دبا لیتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے جوتے صاف کرنا شروع کر دیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مجلس ہے، مجلس اتنی متبرک ہے، مجلس میں اتنی تاثیر ہے کہ اس مجلس کی تاثیر سے ہر وہ انسان متاثر ہوتا ہے جو اس مجلس میں آتا ہے۔ لہذا ان مجالس کی اہمیت ہے، ان مجالس کی ایک معنویت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس معنویت کے حصول کے لیے ہم شعوری طور پر قدم اٹھائیں، شعوری طور پر، پاکیزہ لباس کے ساتھ، پاکیزہ نیتوں کے ساتھ، پاکیزہ پیسوں کے ساتھ، اہتمام میں حرام کے پیسے نہ ہوں۔ جب ہم جائیں تو واقعی وضو کر کے جائیں، اپنے آپ کو آمادہ کر کے جائیں، اس لیے اس کا ثواب بھی اسی حساب سے ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو سمجھنا چاہو تو یہ مجلس جہاں پر حسین کا ذکر ہے، جس چھت کے نیچے، یہ خیمہ حسین ہے اور حرم حسین ہے۔ خیمہ حسین میں نہیں کہہ رہا، آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں۔ شیخ جعفر شوستری کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ ہیں جن پر کربلا کے پردے ہٹے اور اس کے نتیجے میں ان پر وہ اسرار اور رموز کھلے جو نہ ان سے پہلے کسی پر کھلے نہ ان کے بعد، جس کو انہوں نے خصائص حسینیہ کے نام سے مرتب کیا۔ 500-600 صفحوں کی کتاب ہے جن پر امام حسین علیہ السلام کی عطا ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ کتاب لکھی گئی، اور اس میں وہ اسرار اور وہ رموز ہیں جو کسی اور کتاب میں کربلا کے حوالے سے نہیں ہیں، انہی کے لیے خاص ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جہاں مجلس حسین ہوتی ہے وہ حرم حسین ہے، وہ خیمہ حسین ہے، اور خیمہ حسین کی طرف جو جاتا ہے اور حسین ابن علی کی طرف دیکھ کر ایک سلام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک سلام کے جواب میں
اس کو ایک قبول شدہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک قبول شدہ حج کا. اس باب میں ظاہر ہے روایات بے تحاشا ہیں، میں ان روایات کی طرف نہیں جاتا، ٹائم زیادہ ہو. بہرحال مجلس حسین اللہ کی طرف سے، عزاداری ہے سید الشہداء اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے رحمتوں کا وہ خاص دروازہ ہے کہ جس میں داخل ہونے کے بعد انسان حقیقتاً اپنی ترقی اور کمال کے اس سفر میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ متوجہ ہو اور اس توجہ کے ساتھ انسان قدم اٹھائے. یہ ایام اسرا کے ایام ہیں، شہداء کے. کربلا میں جن ہستیوں نے شہادتیں پیش کی ان کی شہادت صرف ایک دن تھی، اور وہ ہے روز عاشورہ. روز عاشورہ حسین شہید ہو گئے. روز عاشورہ عباس علمدار شہید ہو گئے. روز عاشورہ اون و محمد شہید ہو گئے. روز عاشورہ فرزندان علی، فرزندان حسن و حسین، فرزندان زینب شہید ہوئے. لیکن ان کی شہادت ایک دن کی تھی، ایک دن کی. ایک دن میں گردنیں کٹی، سر جدا ہوئے اور وہ جام شہادت نوش کر کے چلے گئے. لیکن اس کے بعد کے جو ایام ہیں وہ بڑے سخت ہیں، وہ بڑے سخت ہیں. وہ پھر ایک دن کی شہادت نہیں ہے، بلکہ ہر روز یہ بیویاں شہید ہوتی تھی. ہر روز، ہر پل ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑتا تھا. بڑا سخت ہے کہ ایک نامحرم کی نگاہ پڑے اور وہ جو حجاب خداوندی ہے ان پر قیامت گزرے. یہ اس شہادت سے کم مصیبت نہیں ہے. بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی مصیبت. اس لیے سید الساجدین، زین العابدین امام سجاد کے بارے میں روایات کہتی ہیں کہ جب تک کربلا کے بعد زندہ رہے خون کے آنسو ہوتے رہے. خون کے آنسو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید مبالغہ ہو. کچھ لوگ آئے آیت اللہ العظمیٰ حکیم کے پاس، عرض کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سید الساجدین 36 سال زندہ رہے لیکن خون کے آنسو روتے رہے، کیا یہ سچ ہے یا مبالغہ ہے؟ جب یہ سوال کیا، آیت اللہ العظمیٰ حکیم 60-70 سال پہلے دنیا سے اٹھ گئے. کہتے ہیں انہوں نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا، سر جھکا لیا، سر جھکا کے پھر رونے لگے. جب رونے لگے ان کے بلکنے کی اور رونے کی آواز بلند ہوئی تو باقی لوگوں نے بھی رونا شروع کر دیا. انہوں نے اپنی جیب سے رومال نکالا، آنکھوں پہ رکھا، کافی دیر روتے رہے. اس کے بعد جب آنسو تھمے تو رومال اٹھا کے زمین پر رکھا. دیکھنے والوں نے دیکھا اس رومال پہ جگہ جگہ خون کے قطرے ہیں. جب یہ خون کے قطرے دیکھے تو پریشان ہوئے، کہا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ دیکھو میں کربلا میں نہیں تھا. کربلا کا واقعہ 1400 سال پہلے گزرا ہے اور میں آج صرف سنتا ہوں. جب میں صرف سنتا ہوں تو بی بی کے سر سے چادر چھننے کی خبر پڑھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو گرتے ہیں. جب میں سنتا ہوں کہ سکینہ کو تماچے لگے تو میری آنکھوں سے خون کے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. جب میں سنتا ہوں خیموں کو جلایا گیا تو میری آنکھوں سے خون کے قطرے گرتے ہیں. لیکن سید الساجدین نے تو یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں. ان پر کیا قیامت گزری ہوگی جب ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے مظالم ڈھائے گئے ہوں. سید الساجدین کی بارگاہ میں منحال آئے، مدینہ میں اجازت مانگی، پہنچے ان کی بارگاہ میں، دیکھا امام سجاد تشریف فرما ہے، سامنے ایک پانی کا تشت ہے اور تشت میں پانی کو دیکھ رہے ہیں اور گریا کر رہے ہیں. ان کے گریے کی کیفیت دیکھی. کہا کہ ابن رسول اللہ، کربلا کے واقعے کو 3 دہائیاں گزر گئی اور آپ ابھی تک بلک بلک کر رو رہے ہیں. ایک جملہ فرمایا کہ منحال تم نے ظلم کیا، تم نے ظلم کیا. پوچھا یا ابن رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو حضرت یعقوب کا ایک بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے سے اوجل ہو گیا تھا. وہ ذبح نہیں ہوا تھا، اس کی لاش پامال نہیں ہوئی تھی، وہ زندہ تھا، لیکن
याकूब पैगंबर थे, रो रो के उनकी आंखें सफेद हो गई। मेरी आंखों के सामने मेरे 18 यूसुफ ज़िबा हुए और उन 18 यूसुफों के बदनों पर घोड़े दौड़ा दिए गए और लाशें पामाल की गई। तो मैं न रोऊं तो कौन रोए? जब ये जुमला कहा तो मिनहाल ने कहा, या इब्न रसूलल्लाह, ये तो सही है, लेकिन ये शहादत आपके लिए सआदत भी तो है। जैसे ही कहा ये सआदत भी तो है, एक दफा रोने की आवाज बुलंद हुई। फरमाया कि मिनहाल, तुमने और बड़ा जुल्म कर दिया। कहा वो कैसे? फरमाया कि हाँ, शहादत हमारे लिए विरसा है, लेकिन क्या फुफियों और बेटियों के सरों से चादरों का छिनना भी हमारा विरसा है? क्या ये भी हमारा विरसा है कि मेरी फुफियों को, मेरी बहनों को, बेटियों को बाजार शाम और बाजार कूफा में इस तरह से फिराया जाए जिस तरह से कैदी नुसैरी और कैदी नसारा और यहूदी खवातीन को फिराया जाता था? क्या ये भी हमारा विरसा है? जब ये कहकर रोने लगे तो मिनहाल ने पूछा, या इब्न रसूलल्लाह, मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे जरा बताइए कि सबसे ज्यादा सख्त मकाम कौन सा था? सबसे ज्यादा सख्त मसाइब कहां के थे? इमाम एक दफा फिर बिलक बिलक कर रोए। रोते हुए फरमाने लगे कि अश्शाम अश्शाम अश्शाम। पूछा क्या हुआ था? फरमाया कि जब हमें शाम के बाजार में दाखिल किया जा रहा था तो शहर के दरवाजे पर हमें घंटों ठहराया गया। सब दाखिल हो सकते थे, हमें इजाजत नहीं थी। पता चला कि शहर को सजाया जा रहा है, और जब हमें दाखिल किया गया तो मंजर ऐसा था कि खवातीन मौसीकी बजा रही थी, लोग छतों के ऊपर थे, लोगों के हाथ में पत्थर थे, बाज के हाथ में गर्म पतीले थे जिसमें पानी था, बाज के हाथ में घर का कचरा था, बाज के हाथों में बर्तन थे जिसमें अंगारे थे। जब हम दाखिल हुए तो हम पर ये सारी चीजें फेंकी गई। अब हमारी कैफियत ऐसी थी कि हमारे हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, और जब हम पर वो अंगारे गिरे तो एक अंगारा मेरे लिबास पर गिरा। जब उस अंगारे ने मेरे लिबास पर आग लगा दी तो जरा सोचो, हाथ बंधे हुए हो तो इंसान कैसे उन शोलों से अपने आप को बचा सकता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून नसअलुका अल्लाहुम्मा व नदअू बिस्मिकल अज़ीमिल अअज़म अल अअज़्ज़िल अजल्लिल अकरम। चंद दुआएं, चूंकि मजलिस इमाम हुसैन है और मजलिस हुसैन में फरिश्ते नाज़िल होते हैं, दुआएं ऊपर की तरफ जाती हैं, कबूल होती हैं। बेहतरीन जगह जहां पर दुआ की कबूलियत का वादा किया गया है वो मजलिस हुसैन है। जब इंसानों के दिल टूटे हुए हों और आंखें अश्कबार हों, तो आइए बुलंद आवाज से चंद दुआएं अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं। लेकिन उससे पहले अल्लाह को उसके इसमें जलालुह की कसम देकर मांगते हैं। बिका या अल्लाह, 10 मरतबा ऊंची आवाज से कहिए, या अल्लाह 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 या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। खुदाया हमारी इस कलील आज़ादारी को अपनी अजीम बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। आमीन की आवाज़ ऊंची रखें। यहाँ पर शर्माने वाली जगह नहीं है। हम सब मोहताज भी हैं, हाजतमंद भी हैं, और बहुत सारी हमारी माँओं बहनों बेटियों की दुआएं होंगी, हमारे भाइयों की दुआएं होंगी। तो ये दुआओं की कबूलियत के मौक़े हैं और मजालिस हैं। खुदाया हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। बारलाह हमारे क़ुलूब को नूर हुसैनी से मुनव्वर फरमा। बारलाह हमें भी आलम बातिन से आशना फरमा। बारलाह हमारी आँखों को, हमारे कानों को, हमारे दिलों को अहलुल बैत की नूरानियत अता फरमा। बारलाह अहलुल बैत के रस्ते में जीना और उन्हीं के रस्ते में मरना नसीब फरमा। बारलाह अहलुल बैत की मारिफत तक पहुँचने की तौफीक हम सबको अता फरमा। उनके मारिफ से हमारे क़ुलूब और हमारे जहनों को रोशनी अता फरमा। बारलाह जब तक जिंदा हैं उन्हीं की राह पर जिंदगी अता फरमा। मरने लगे तो
حادثات کی موت، بیماریوں کے ذریعے سے موت، ایکسیڈنٹل موت، ان تمام اموات سے نجات دے کر تیری راہ میں، تیرے ان عظیم شہداء کی راہ میں، تیرے دشمنوں سے لڑتے ہوئے موت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ بالا تمام دنیا میں جو لوگ ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، حق انسانی کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما۔ تمام مظلوموں کی حمایت فرما۔ ہمیں ہمیشہ مظلوموں کا حامی اور ظالموں کا دشمن بن کر میدان میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بالا تمام حاجت مندوں کی حاجات کو قبول فرما۔ تمام بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ تمام محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ جن کے گھر تنگ دستی ہے، فقر ہے، ان کو توانگری میں اور رزق و روزی کی وسعت میں تبدیل فرما۔ بالا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور سالم عطا فرما۔ ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان تمام مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہمیں انہی شہداء کی راہ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب مرنے لگیں تو توبہ کے ساتھ مرنا نصیب فرما۔ بالا موت کے موقع پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے چہرے کا دیدار نصیب فرما۔ قبر کی تاریکیوں میں نبی کریم اور ان کی آل کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ برزخ کی زندگی میں ان سب کا سایہ ہمیں نصیب فرما۔ بارلہا محشر میں بی بی دو عالم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ بارلہا علماء اعلام، مجتہدین اعظام، رہبر عالم اسلام، تمام ان خدمت گزاران دین کی حفاظت فرما۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کی راہ میں استقامت عطا فرما، سربلندی عطا فرما۔ قلب امام زمان کو ہم سب سے راضی فرما۔ ہمارے دلوں کو ان کے عشق اور مودت سے مالا مال فرما۔ ہمیں ان کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے اور رکاوٹوں کو دور کرنے کی سعادت ہم سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلوات بر محمد وآله